ڈاکٹر شہباز گل صاحب، نئے تھریٹ الرٹس آپ کو کنوے ہوئے ہیں اباؤٹ دا لانگ مارچ اور خاص طور پہ عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ جی دیکھیے، بالکل تھریٹس تو پچھلے ایک مہینے سے جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہیں، جو یہ سارا کچھ ہوا پاکستان کے اندر۔ اور ابھی جو سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ملک کا ایک پورے کا پورا صوبہ جو ہے وہ اس ٹائم کاٹ دیا گیا ہے ملک کے دوسرے حصوں سے۔ عمران خان کے ساتھ آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی KPK کے اندر موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن آئین کی کس شق کے تحت ہماری سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہی، یا ہماری افواج جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر نوٹس نہیں لے رہی کہ یہ کس طریقے کی فالٹ لائن کریٹ کی جا رہی ہے۔ آپ پنجاب کی زمین استعمال کر رہے ہیں، میں ایک پنجابی ہوں اس لیے کھل کے بات کر سکتا ہوں، آپ پنجاب کی زمین استعمال کر رہے ہیں KPK کا گلا گھونٹنے کے لیے، آپ پنجاب کی زمین استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی KPK کا شخص ملک کے دارالخلافہ میں نہیں آ سکتا۔ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا پہلے بھی سہرا نون لیگ کے حصے میں گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کا دوسری دفعہ سہرا نون لیگ کے حصے میں گیا ہے، اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کس طریقے سے ملیہ میٹ ہو گئی KPK کے اندر، اور آج ان کی کوئی شناخت نہیں۔ لیکن اس دفعہ اگر کسی پختون کا خون کسی پنجابی گولی کے ساتھ بہا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑی فالٹ لائن کریٹ ہوگی، اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے جگادری ہیں 5th جنریشن وار کے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس کے اوپر بیٹ لگا رہے ہیں، وہ کس چیز کے اوپر خاموش بیٹھے ہیں۔ اور میں اپنے نیوٹرل سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑی ملکی سلامتی کی اور کیا بات ہوگی کہ آپ کے 2 صوبے آمنے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں، وہ کس کام کے لیے؟ کیا یہ حق انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا؟ کیا مسلم لیگ نون نے چڑھائی نہیں کی تھی؟ کیا ابھی بلاول زرداری نے چڑھائی نہیں کی تھی؟ کیا مولانا نے پیدر پہ چڑھائی نہیں کی تھی؟ کیا TLP نے چڑھائی نہیں کی تھی؟ کیا ہماری حکومت کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا تھا؟ کنٹینر تب موجود نہیں تھے، کنٹینروں کے اندر ریت تب موجود نہیں تھی۔ بنیادی طور پر ان کو یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان نے وہ پل کراس کر لیا تو وہ ان کی آخری مومنٹ ہوگا، اس کے بعد یہ گئے، اس کے بعد سری لنکا والے مناظر ہوں گے، عوام ان کو نہیں چھوڑے گی۔ تو میں آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں ابھی خان صاحب کے پاس سے اٹھ کے آؤں، یہ جو میں 4-5 منٹ آپ سے میں لیٹ ہوا ہوں، وہ ابھی ایک آخری میٹنگ چل رہی تھی جس کے اندر سے میں اٹھ کے آیا ہوں۔ ہمارا پلان پورا ہے، ہم مریں گے یا کراس کریں گے۔ گل صاحب یہ بار بار PMLN کہہ رہی ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، خواجہ آصف صاحب نے کہا، کہتے ہیں انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ موجود ہے جو آپ نے یہاں رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ہم پریمپٹیولی کر رہے ہیں۔ یہ اس بکواس کا میں کیا جواب دوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ تو سراسر ایک بکواس ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مطلب رانا ثناء اللہ صاحب تو خود ہی ایک اسلحہ ہے، مطلب انہوں نے اسلحہ کیا رکھنا ہے، وہ خود ہی ایک اسلحہ ہے، گندا اسلحہ ہے لیکن خود ہی ایک اسلحہ ہے پورے کا پورا۔ تو اب اس حساب سے ان کو انٹیریئر منسٹری کے اندر تو رکھا ہی نہیں جانا چاہیے تھا ایسا گندا اسلحہ، لیکن وہ رکھا گیا ہے۔ وہ ملک کی اس ٹائم سلامتی کے فیصلے کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ہمارے پاس کون سا اسلحہ، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، یہ ہماری جو حتمی میٹنگ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، ہر صورت پرامن رہنا ہے، لیکن یہ آگے ہمارے ہمالیہ بھی کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ کل ہم کراس کریں گے، کیونکہ یہ ہماری خودداری کی جنگ ہے۔ اگر آج خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آج یہ جنگ ہم نے نہ لڑی تو ہمارے بچوں کو غلامی قبول کرنی پڑے گی، اور شاید پھر یہ جنگ ان کو کتنی مشکل لڑنی پڑے، اور ہماری اگلی جنریشنز ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ تو ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ یہ 1 رکاوٹ لگائیں، 100 لگائیں، ہمیں 10 دن لگیں، ہمیں 1 دن لگے، ہمیں 1 گھنٹہ لگے، ہم واپس نہیں لوٹیں گے جب تک ہم اسلام آباد نہیں پہنچیں گے، اور اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو گھر نہیں بھیجیں گے۔ مرضی ان کی ہے، میں نے دوبارہ آپ کو کہا، فالٹ لائنز انہوں نے کریٹ کرنی ہے، ظلم کل انہوں نے کرنا ہے، سوچ کے کریں کتنا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی پوری عوام اس ٹائم عمران خان اور ان کی خودداری کی جنگ کے پیچھے کھڑی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کی اکانومی کو کتنا اور تباہ کرنا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کی جو یکجہتی ہے اس کو کتنا تباہ کرنا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کل پنجاب کی جو پولیس ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے منمانی والے آفیسرز لگائے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا، 1100 مقامات کے اوپر انہوں نے آپریشنز کیے، لوگوں کی بیٹیاں، بہو، مائیں،
ان کی جس طریقے سے مطلب ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ہندوستان کی فوج ہے اور کشمیر ہے آگے سے, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کوئی اسرائیل کی فوج ہے اور آگے سے فلسطین ہے. تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ سب کچھ کر کے پیلسٹائن کے اندر اسرائیل کچھ نہیں کر سکا, جموں کشمیر کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کچھ نہیں کر سکا, تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں, آپ کتنی دیر کر لیں گے. کل خان نکل رہا ہے. ہاں پلان کیا ہے, کیا ایک تو اسلام آباد آنا ہے آپ لوگوں نے, پھر اس کے علاوہ آپ نے جو باقی بڑے شہر ہیں اس کے اندر بھی آپ لوگوں نے جو ہے اپنا احتجاج کرنا ہے, تو یہ بڑے شہروں کے اندر ہوگا یا چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بھی اور بھی پلانڈ آپ لوگوں کے پروٹیسٹ ہیں؟ پلان سادہ ایک ہے, ہر پاکستانی نے, ہماری پارٹی کی اب یہ بات نہیں ہے کیونکہ یہ سیاسی جنگ نہیں ہے. سیاسی جنگ تو ہمیں بڑے پیغام آ رہے ہیں, کاشف عباسی صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے, اپنا ارشد شریف صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے, ہمیں بڑے پیغام آ رہے ہیں. ابھی آخری پیغام کون سا ہے گل صاحب, اور کتنی دیر پہلے آیا ہے آخری پیغام, کب اور کتنی دیر پہلے یہ بتا دیں. سیاسی اگر ہم نے سیاسی لین دین کرنا ہو نا, جیسے پرانی جماعتیں کرتی تھی, تو وہ تو بڑے پیغام آ رہے ہیں, بڑی ڈیلز آ رہی ہیں, یہ لے لیں, یہ نہیں تو یہ لے لیں, تو بہت ساری ڈیلز آ رہی ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب, ہیر دا ماما پیغام دے تو ہیر دے مامے دے پیغام نو ماموں بناتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہیر جو پیغام رسانی ہے نا وہ قیدو نے کی تھی, تو وہ جو ماموں تھا نا وہ قیدو تھا. تو اب قیدو کا جو رول ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ہسٹری قیدو کو کیسے لکھتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور قیدو نے جب جو رول پلے کرنا ہے ہسٹری نے اسے اسی طریقے سے لکھنا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.